روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدانی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج ناصر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناصر بھائی؟ حسین بھائی ماشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ابتدا میں ہم بات کریں گے پیٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ناظرین لوگ قربانیاں کر کے فارغ ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فریزر میں گوشت کافی رکھا ہوگا اور کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلے گا کھانے پینے کا۔ اچھا، اب ان دنوں میں ہوتا کیا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی بڑا رش بڑھ جاتا ہے، کسی کا پیٹ خراب تو کسی کا معدہ خراب تو کسی کو بدہضمی کی شکایت، پھر جب ظاہر سی بات ہے بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے تو پھر دیگر امراض بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو خدارا ہمیں اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی کھانے پینے میں بھی ایک اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، وقت بے وقت کھاتے پیتے رہنے سے معدہ جو ہے نا یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اسی طرح بہت سارے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک بھوک نہ لگے نا، جب تک چمک کر بھوک نہ لگے اس وقت تک یہ کھانا سنت نہیں ہے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں تو بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، صحیح ہے نا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو اس طرح احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری امراض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ نہ کرے کسی کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہو، پیٹ خراب رہتا ہو، اب ظاہر سی بات ہے گوشت لوگ کھائیں گے صبح و شام، جب دل کرے گا وہ گوشت کے پھر مختلف ڈشز وغیرہ بنا کر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک احتیاط یہ کیجئے گا کہ جب بھی کھانا کھائیں نا تو بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں بدہضمی کے روحانی علاج۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، بدہضمی کی شکایت ہو، تو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ آیت مبارکہ، یہ 2 آیات ہیں، یہ دونوں آیات مبارکہ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر اسے اپنے پیٹ پر پھیریں، اور جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے پر بھی دم کر کے وہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ یہ 2 آیات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44۔ یہ 2 آیات پڑھ کر آپ نے پیٹ پر بھی دم کرنا ہے اور کھانے پر بھی دم کر کے کھانا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے امراض پیٹ کے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے آپ کے قولز، مسائل سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرے ابو ٹھیک نہیں ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اپنا غلام قادر بیمن، ابو کا نام ہے اس کا محمد علی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کو جو ہے نا NG لگی ہوئی۔ اللہ اکبر، ابھی ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کے والد صاحب نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نواسے کا نام محمد روحان، ان کی والدہ کا نام ہے شاہ نور، عمر 4-5 سالوں کی۔ مسئلہ ہے کہ وہ ضدی بہت ہے، بہت ضد کرتا ہے، مطلب نا ہر بات پہ بس یہ ابھی چاہیے، ضدی ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور بچوں کی ضد ختم کرنے کے حوالے سے روحانی علاج وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر یہ قرض اتارنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قرض اتارنے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی حسنین علی، والدہ کا نام رفت بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کا سارا جسم درد کرتا ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے، اور کیا مسئلہ، اور جو ان سے کام کرتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔
کامران بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے ماموں کے بارے میں استخارہ کروانا ہے اور ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں. اچھا، کیا استخارہ کروانا ہے؟ کس چیز کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی نام نہیں بتایا ماموں. اچھا صحیح، آپ استخارہ فرما لیجیے. قرض اتارنے کا کوئی روحانی علاج؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی پر قرض ہو گیا ہو، یقیناً یہ ایک آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے. اگر بالفرض کسی پر قرض ہو گیا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور صبح و شام 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اور صبح و شام 100 بار یہ دعا پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کا قرض اتر جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ پاک کے کرم سے اس کا وہ قرض اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہاڑ جتنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرضوں کا بوجھ اگر ہو سروں پر، بعض اوقات لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے. جب پیسے کا تقاضا کرنے والا کوئی گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جائے، کتنی آسمان سے بندہ پھر باہر بھی نہیں نکل پا رہا. ہاں بالکل بالکل. اللہ پاک خیر فرمائے، سب کے لیے آسانی فرما دے. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا، ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی اللہ پاک پیدا فرما دے. اللہ پاک سب پر رحم فرما دے. جو وظیفہ، جو خاص دعا آپ کو بتائی گئی، بڑی کمال کی دعا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو یہ یاد نہ ہو سکی ہو، کیونکہ تھوڑی بڑی ہے اور ہر کوئی تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو مدنی پنصورہ الحمدللہ عز و جل یہ میرے پاس دیکھیں موجود بھی ہیں. تو یہ مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں سیو کر لیں، اور آپ اس میں دعا لکھی ہوئی ہے. یہ دعا پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور بہت جلد قرض آپ کا اتر جائے گا. اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، گھر میں بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے والدہ پریشان رہتی ہیں. میری والدہ نماز تو پڑھ لیتی ہیں مگر جب دعا مانگتی ہیں تو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ بس جائے نماز سے اٹھ جاؤں. تو میری والدہ کا نام سکینہ ہے، ان کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو ایک قرار آ جائے، دل کو ایک تسلی آ جائے، اور جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. کیا وظیفہ؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. ایک تو یہ عمل کریں کہ روزانہ کسی بھی ٹائم آپ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں. پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دعا مانگنے میں، عبادت میں دل لگے گا، وسوسے دور ہوں گے، اور گھریلو پریشانی دور ہو، ٹینشن دور ہو. اگر کوئی کسی قسم کی بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے یا روزگار کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی آزمائش، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد یہ آپ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کے گھریلو پریشانیاں، ٹینشن، آزمائش اللہ پاک کے کرم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، کچھ یہ جو چیز ہے نا، یہ طبیعت کا حصہ بھی ہوتی ہے. کچھ کمزور دل کے ہوتے ہیں افراد نا، چھوٹی سی بیماری آ گئی، گھریلو معاملہ کوئی ڈسٹرب ہو گیا، بہت جلدی ٹینشن میں آ گئے. بالکل اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا احساس مشکل ہو جاتا ہے والی کیفیت ہوتی ہاں، احساس کمتری میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا نا، ٹینشن سے حفاظت کا وظیفہ، یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ پڑھا کریں. اگر اللہ نہ کرے آفس کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، اچھا خاندان میں، برادری کے اندر، رشتہ داروں میں بعض اوقات گھر میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بڑا ٹینشن والا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں. آپ یوں سمجھیے کہ ٹینشن سے آپ محفوظ ہو جائیں گے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن نہ لیں، جوش سے نہیں مگر ہوش سے یہ کام لینا چاہیے. کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں تو صبر اور صبر سے کام لیں. ہے فلاح و کام رانی، نرمی اور آسانی میں ہر بھنا کام بگڑ جاتا ہے. ٹینشن کو سوچنے سے بھی نا بار مزید وہ بڑھتی ہے.
تو ٹینشن سے اپنا ذہن ہٹانے کے لیے ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، تو جتنی توجہ ٹینشن سے اس جو پرابلم ہے اس سے ہٹے گی، ٹینشن اتنی ہی کم ہوگی۔ اچھا میں نے اس میں دو چیزیں دیکھی ہیں، پتہ ہے کیا، اور تجربہ بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ماشاءاللہ حالات معاملات دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، اوراد و وظائف پڑھنا شروع کر دیں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹینشن تو ختم ہوتی ہی ہے، اور جو مسئلہ ہے نا وہ بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کی، روحانی علاج کی، وظائف کی ایسی ماشاءاللہ برکت ہے۔ الحمدللہ۔ بعض جی دفعہ حسن۔ پرابلم جو ہے اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن انسان خود اس پرابلم کو سوچ سوچ کر بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہی ہے، سادہ سا اصول ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سوچ رہے ہیں تو جو چیز ہمیں ٹریگر کر رہی ہے اس کو زیادہ سوچ کر مزید اپنے ڈپریشن کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کی یہ اوراد و وظائف کی برکت یہی ہوتی ہے کہ انسان جب اوراد و وظائف کی طرف جاتا ہے تو اس کو قلبی طور پر سکون و اطمینان ملتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ ارشاد سب سے فرمائیں پہلے تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی ٹینشن تھوڑی دور ہو، اللہ پاک برکت دے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد علی بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ انہوں نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ یہ عبارت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کر لیں۔ اگر بالفرض یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا بھی ان کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے روحان بھائی تھے، ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے میسج کیا تھا یا کال آیا تھا، اللہ پاک نواسے بتا رہے تھے کہ ان کے نواسے کا نام ہے روحان۔ جی جی شاید چھوٹی عمر ہوگی بچے کی۔ روحان ہی کا استخارہ ہوا ہے، تو ان کے استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک عمل عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظر اتارنے کے لیے، بچوں کی اسپیشلی نظر اتارنے کے لیے وظیفہ یہ ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، دوسری دفعہ پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، تیسری دفعہ پڑھ کر جو ہے سورہ کوثر کو یہ آپ پیشانی پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور ضد وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو پڑھ لیا کریں جب یہ سو رہے ہوں اس وقت، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی ضدیں ختم ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہمارے حسنین بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، ان کو یا ایسے ہمارے ویورز جو چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں اگر درد ہے، جسم کے کسی مخصوص حصے میں یا پورے جسم میں ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بہترین تعویذ یہ ہے کہ انہوں نے 786 ٹائم 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایک کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے آپ کے جسم کے درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جی جنید بھائی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا کچھ استخاروں کے حوالے سے مزید میسیجز بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ سمرین نام ہے، والدہ کا نام شریفہ بی بی، بخار اور سر میں شدید درد، بازو میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیں۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، نواز علی، والدہ کا نام نجمہ بی بی، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ والدہ کا نام جمیلہ اور اس کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، ان کو نیند نہیں آتی، نہ رات کو نہ دن میں، ان کا استخارہ کروانا ہے، اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ راشد احمد شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پروگرام سے بہت فائدہ ملا، اور جو بھی میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھے اور دوستوں کو بتائے ان سب کی بیماریاں ختم ہو گئیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، وظائف میں تاثیر ہوتی ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، لیکن حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ شفائیں جو ملتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہیں، مسائل جو حل ہوتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وظائف بھی پڑھیں، یہ ذکر و اذکار کی اور اوراد و وظائف کی، روحانی علاج کی اپنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، رجوع کرنا چاہیے، سجدوں کی کثرت کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، تو یوں الحمدللہ سب جل زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سب پر کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد احتشام اتاری خانوال سے، جنید بھائی استخارہ کروانا ہے اپنی خالہ کے بارے میں۔ خالہ کے تقریباً 5 منتھ شادی کو ہو گئے ہیں اور ان کی بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اور بیماری سے بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ خالہ کا نام ہے عروج ناز، ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی۔ برائے مہربانی فرما کر کوئی ایسا روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی فرما دیجیے۔ جی احتشام بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میرا روحانی علاج میں سوال ہے کہ میری بہن کا نام روبینہ ہے اور میری والدہ کا نام سلطانہ کوثر ہے. میں اپنی بہن کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں اور ہمارے گھر والے میری بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. کہ رکاوٹ تو نہیں؟ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری 3 بیٹے ہیں، ان کو نظر کا مسئلہ ہے، 8 نمبر اینک لگی ہوئی ہے. ان کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی روحانی علاج بتا دیں اور دعا کو مرمان ہے. جی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمائے. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک بچوں کی آنکھوں کو روشن اور منور فرمائے. جو کمزوری ہے بینائی کے حوالے سے اللہ پاک وہ دور فرما دے. وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ابو بکر میرا نام ہے، میری والدہ کا نام نور بکی ہے. یہ مسئلہ یہ بیان ہے کہ میں نا کسی کے دباؤ میں آ جاتا ہوں اور گھر میں جب آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب بھی گھر آتا ہوں نا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایسے لگتا ہے میری پیچھے کوئی ہے، مجھے خوف آتا رہتا ہے. بہت پریشان بھی رہتا ہوں. جیسے نہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لینا ہے، سوتے ہوئے جیسے سوتے بھی ڈر جاتا ہوں. جیسے نہاتے پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. کوئی بات کرتا ہے تو دباؤ میں آ جاتا ہوں. تھوڑی بہت ہی اونچی بات کر لو دباؤ میں آ جاتا ہوں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ابو بکر نام انہوں نے بتایا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی سے متعلق تھی، اسی ٹاپک سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. ٹینشن، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا، حاوی کر لینا، ٹینشن لے لینا، زیادہ سوچنا، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. بقول آپ کے دیکھو آپ نے کہا نا کہ میں باہر رہتا ہوں تو بالکل سیٹ رہتا ہوں، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. گھر میں آخر اسے کیا معاملہ ہے؟ دیگر افراد بھی تو رہتے ہیں. تو گھر کے اندر آپ کوشش کریں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، تھوڑا سا مسکرا دیں آپ. یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ شاید گھر میں کوئی اثرات وغیرہ ہیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے یا میں سو رہا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، جیسے کوئی چیز مجھ پہ حملہ کر رہی ہے. تو اس طرح کا بھی انہوں نے فرمایا. اچھا استخارہ تو خیر ابھی ہمارے یہ کریں گے اسلامی بھائی، استخارہ بھی ابھی آپ کا کرواتے ہیں. باقی آپ کو بہت سارے مسائل کا حل جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے. بے شک آپ مسکرائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں. گھر میں سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں. بسم اللہ شریف پڑھ کر جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو شیطان نہیں آئے گا تو الحمدللہ برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ پاک خیر فرمائے. بچے ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں ابو بکر بھائی. اچھا یہ ایک کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، تو یہ وظیفہ معلوم کر رہے تھے، کیا ارشاد فرمائے سوال سے؟ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے نظر کا مسئلہ تھا. ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ بینائی کمزور ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ عافیت عطا کرے. اگر کسی کی نظر کمزور ہو، جیسے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود بچوں کو یہ وظیفہ یاد کروا دیں. اور اگر بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو گھر میں سے کوئی والدین جو ہے یہ وظیفہ پڑھ کے آپ بچوں پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے نظر تیز ہوگی. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا نورو. یہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کریں اور اپنے ہاتھ انگلیاں جو ہے اپنے آنکھوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ نظر تیز ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. مزید یہ کہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح کے معاملات بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت کئی مقامات پر اسٹالز لگتے ہیں تعویذات عطاریہ کے. تو آپ کے گھر کے قریب جہاں دعوت اسلامی کی کسی مسجد میں شعبہ روحانی علاج کے تحت اسٹال لگتا ہو تو اس کے لیے آپ وہاں جو ہے رجوع کریں، وہاں تشریف لے جائیں اور بچوں کے حوالے سے آپ وہاں سے تعویذات حاصل کریں، کارڈ کروائیں. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم آپ کے بچوں کی جو نظر کمزور ہے، جو ان کی جو بیماری کا معاملہ ہے، انشاءاللہ الکریم کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا؟ جی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی حسنین بھائی. سب سے پہلے سمرین بی بی کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. بخار وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. 33 مرتبہ 33 ٹائم یا سلامو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. کوشش کریں ہر 3 گھنٹے بعد اس عمل کو دہرائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے نواز بھائی اور روبینہ بی بی ان دونوں کا استخارہ کیا ہے.
शादी वगैरह के हवाले से इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे में जो है वक्ती आजमाइश है, अल्लाह पाक फजल फरमाए। इन्होंने इशा की नमाज के बाद 300 टाइम 300 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या वहाबू इसको पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अच्छा रिश्ता मिलने की, अच्छी जगह पर रिश्ता होने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये मसला जो है इनका हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जमीला बीबी हैं, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में कोई जादी जुन्नात वगैरह का मसला नहीं है। मसला था कि रात को नींद नहीं आती। ऐसे लोग जिनको रात को नींद नहीं आती या रात में डर जाते हैं, आधी रात में जो है वो डर कर उठते हैं, कि आपने रात को सोने से कबल जो है दिल पर हाथ रखकर 11 टाइम 11 मरतबा या बाइसु या नूरू, या बाइसु या नूरू ये पढ़ना है और अपने सीने पर इसको दम कर लें। इसकी बरकत से ये जो सारे मसाइल मैंने आपको अर्ज किए, इसके साथ साथ टेंशन डिप्रेशन भी जो है वो भी दूर हो जाएगा। का ये वजीफा है या बाइसु या नूरू, बल्कि ये सिर्फ डरावने ख्वाब ही नहीं, डरावने ख्वाब दूर होने के साथ साथ बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह से बरकतें हासिल होती हैं। इबादत में दिल लग जाता है, टेंशन दूर हो जाती है। अच्छा, दिल में ख्वाहिश होती है ना कि मुझे ख्वाब में बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन की ज़ियारत नसीब हों। आप ये पढ़ना शुरू कर दें, रात को सोने से पहले सीने पर हाथ रखकर 11 मरतबा पढ़ा करें, या बाइसु या नूरू, या बाइसु या नूरू। आपके दिल में जो तमन्ना होगी ना, जैसे ख्वाहिश होती है कि मुझे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, मुझ पर करम हो जाए। अच्छा, ख्वाब में मुझे हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सय्यदुल औलिया हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ियारत नसीब हो जाए, मुझ पर करम हो जाए, ये वजीफा पढ़ा करें। जी मज़ीद नेक्स्ट हमारी उरूज बिनते हमीदा, इनका इस्तिखारा किया है। अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। इस्तिखारे में जो है वो बीमारी का इशारा है। इनको चाहिए कि ये कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या मुईदू इसका विरद करते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये मामलात में बेहतरी आएगी। नेक्स्ट हमारे अबू बकर भाई थे, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में जो है वो जिन्नात का इशारा है। अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। मैं इनको कुछ एक वज़ाइफ बता रहा हूँ, इन्होंने पाबंदी से ही पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये जो इन्होंने मामलात अपने फ़ोन में जिक्र किए थे ये काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगे। सबसे पहले इन्होंने करना ये है कि कसरत के साथ या अल्लाहु या हय्यु या कय्यूम इसका कसरत से विरद करना है। वजू बेवजू ये विरद करते रहें। दूसरा एक अमल इन्होंने ये करना है, रात को सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़कर आप रात को सोएंगे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो उन्होंने ख्वाब वाला मामला कहा था कि ख्वाब में भी डरते हैं और रात में डर जाते हैं, तो वो भी बेहतरी होगी। और दो एक मदनी फूल ये भी हैं कि ये जो है बावुजू सोया करें और कोशिश करें ज़्यादा अरसा या ज़्यादा वक्त जो है वो बावुजू रहें। यानी जब वज़ू टूट जाए तो कोशिश करें कि वज़ू कर लिया करें, और हो सके तो हमारे तावीज़ात के स्टॉल पर राब्ता करें। आपका ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मसला जो है वो हल हो जाएगा। राब्ता तो माशाअल्लाह अभी किया है इन्होंने, तो इसके लिए आप इनको फिजिकली बुलाना चाह रहे हैं। जी जी, रूहानी इलाज के स्टॉल पर। अच्छा, घर के हवाले से इनका चेक किया आपने कि घर में कोई इनके साथ? घर का अगर ये हमारे स्टॉल पर आ जाएं और घर का प्रॉपर इस्तिखारा करवा लें और घर का एड्रेस वगैरह देख कर इस्तिखारा करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मजीद आसानी वाले इनके मामलात हो जाएंगे माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हैं नासिर भाई। ये इन्होंने कहा है कि 2 माह हो चुके हैं, नाम है इनका गुलाम जन्नत, 2 माह हो चुके हैं, बुखार नहीं जा रहा, कमर में दर्द रहता है, क्या वजीफा? अगर किसी की कमर में दर्द रहता हो तो 21 बार अल्लाह पाक के 2 नाम या अल्लाह या हकीम ये अपने हाथ कमर पर रख कर 21 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह करीम कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। बुखार का भी इन्होंने कहा, बुखार के लिए उठते बैठते चलते फिरते या सलामू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह करीम तबीयत बेहतर हो जाए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया है, रिस्क में बरकत के लिए वजीफा बता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ ये 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। रिस्क में बरकत भी होगी और कर्ज भी अगर हुआ तो अल्लाह के करम से कर्ज दूर हो जाएगा। मैंने कुछ बकरियां पाली हुई हैं, बकरियों में बरकत हो जाए, क्या वजीफा इरशाद फरमाएं? फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा या बासी तो पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह करीम बरकत होगी, कुशाद ये रहेगा। मेरी वालदा के मैदे में दर्द रहता है, क्या मैदे में अगर किसी के दर्द रहता हो तो 3 अदद चीनी की प्लेटें लीजिए और ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी ये एक प्लेट पर लिखें, दूसरी पर भी और तीसरी पर भी, तीनों प्लेटें ये लिख लें। एक उसी वक्त उसमें पानी डाल के पी लें, दूसरी दोपहर में और तीसरी शाम में। रोज़ाना ये 3 प्लेटें पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से
لکھنے میں اگر بالفرض آزمائش ہو نہیں لکھ سکتے، کوئی لکھنے والا بھی ایسا نہیں ہے، کسی سے لکھوا بھی نہیں سکتے، پڑھنے کے حوالے سے بھی کوئی دعا کوئی لا فیہا غود ولا ہم عنہا ینزفون، یہ 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ سورہ صافات کی آیت مبارکہ سورہ صافات کی ہے، آیت پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت مبارکہ آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ میرا بیٹا طبیعت 1 سال سے خراب بھی، ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے، صادق نام ہے، دعا بھی فرمائے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کے صرف 1 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اور پڑھ کر ان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، کچھ آپ کے میسیجز بھی ہم نے شامل کیے، آڈیو کالز بھی شامل کی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوال کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام قاری محمد نادر سلطان ہے، میں ضلع خوشاب جور آباد کا رہائشی ہوں۔ تو میرا جنید بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے، اور نظر بد سے محفوظ رکھنے کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ، بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر یہ دم کر لیا کریں۔ یہ تو ہوا نظر بد سے حفاظت کا۔ اچھا، اب دیکھیں، ماں باپ کو چاہیے، والدین کو چاہیے، گھر کے جو بڑے ہیں نا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی وظیفہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں۔ یہ ایک طرح سے پیش کی حفاظتی حصار ہے، الحمدللہ عز و جل بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، بالفرض اگر جیسے نظر لگ گئی ہے بچوں کو، اتارنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں نا، مرچوں کے ذریعے۔ جی 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 چلیے بتائیں، ارشاد فرمائیں کیا طریقہ ہوگا۔ 7 عدد گول مرچیں لال والی لیں، اور 7 مرتبہ بچہ ہو یا بڑا جس کو بھی نظر بد لگ گئی ہو تو اس کے سر کے اوپر سے 7 بار وار کے۔ اچھا، صرف سر پر سے گھمانی ہے، پوری باڈی کے اوپر سے گھمانی ہے؟ مطلب کہ ایک کندھے سے شروع کر کے سر کے دوسری طرف سے گھما کے یہاں تک ختم کریں گے تو 1 مرتبہ کہلائے گا۔ تو یوں اس کے پورے سر کے اوپر سے ہی گھمانا ہے، پوری باڈی سے گھمانا ضروری نہیں۔ صحیح ہے۔ تو 7 عدد جو ہے 7 مرتبہ یہ گھما کے چولہے پر یا کوئلوں پر اس کو جلا دیں تو انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہیں وہ تو اگر مرچوں کی سمیل اگر آتی ہے، بدبو آتی ہے تو صحیح، تو نظر بد ختم ہو گئی اس کا مطلب۔ صحیح۔ اگر نہیں آتی تو پھر دوبارہ عمل کیا جائے۔ اچھا، ایک دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل؟ ایک دن میں 1 مرتبہ کریں، 1 دفعہ کریں۔ دو بھائی دوسرے دن جلا لی، ایک نے تو بتایا تھا مجھے، دو دفعہ جلا لی، تیسرے دن جلا لی، جلا کے گھر کی مرچیں ختم ہو گئی، بدبو ہی نہیں آ رہی۔ پھر میں نے ان کو کہا نظر ہوگی تو بدبو آئے گی نا، ہو سکتا ہے نظر بدی نہ ہو، بالکل عام مرچیں جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے ناظرین، ایک ٹوٹکا ہے، کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس میں بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے ٹوٹکے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو درست ہوں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ قرآنی آیات، وہ دعائیں، وہ صورتیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ پڑھ کر اگر دم کرے نا صحیح تلفظ کے ساتھ تو الحمدللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ تعویذات بھی آپ لے لیں۔ تعویذات آپ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ الحمدللہ موجود ہیں، تو وہاں پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی پہنیں اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کو بھی پہنائیں۔ جس طرح نظر لگ جاتی ہے تو گھروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، کام کاج پر نظر بد لگ جاتی ہے، روزگار پر نظر بد لگ جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یار ہم نے تو تعویذ بھی پہنا ہوا ہے، ہم تو دعا بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی پڑھ لیں، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں یا اپنے بچوں کو نا بعض دفعہ کوستے ہیں کہ تمہارا یوں ہو جائے، جیسے بات نہیں سن رہے، بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ادا کرنا بھی جو ہے نا، یہ تنگ دستی اور اس طرح کی بیماریوں کے اسباب میں سے ہے کہ والدین کو چاہیے کہ کیا پتہ کوئی قبولیت کا وقت ہو، اور ان کا اس طرح کہنا بچے کے لیے ویسا ہی اللہ نہ کرے معاملہ ہو جائے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، دوسرا نمازوں کی پابندی کی جائے، کیونکہ وظائف تو پڑھ لیں لیکن جو فرض ہے نماز ہم وہ نہیں پڑھ لیں تو پھر
بالکل سب سے بڑا وظیفہ ہی دیکھیں نماز ہے نا، نماز ہیں، دعائیں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، لیکن جو اولین ہم پر فرائض و واجبات ہیں اس کے بھی ہم پابندی کریں۔ اچھا بعض اوقات ہم خود لوگوں کو بات، خیر آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ایسے مواقع ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نظریں لگ جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھا موبائل لیا، کوئی اچھی گاڑی لی، اچھا گھر لیا، آپ نے وہی تصویریں کھینچ کر تو اپنے یہاں پر جو ہے نا وہ اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، تو دوسروں کو بھیج رہے ہیں، مختلف قسم کے گروپس میں بھیج رہے ہیں، تو آپ ذو نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا، اپنے آپ کو چھپائیں تو اس طرح کے معاملات پیدا نہ کریں۔ نظر بس اللہ پاک ہم کی بارگاہ میں معافیت کی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، تو اس طرح کے معاملات یہ درست نہیں نا، پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی نظریں لگ گئیں، کیا ہو گیا، کون سے ایسے معاملات ہو گئے، تو ہم بھی تھوڑا ایک احتیاط کے ساتھ چلا کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، جی چلائیے گا۔ بڑی بہن ہے، اس کا نام سعدیہ اور والدہ کا نام نسرین بی بی۔ مسئلہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا نا، وہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 5 آدھے گھنٹے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتی، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سعدیہ نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ شہباز احمد، والدہ کا نام سرور سلطانہ۔ پیپرا میرا ٹکڑا ہوا ہے اور دل نہیں کرتا کام کرنے کو کوئی کسی قسم کا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہوں، پیشاب بن جاتا ہے اندر، تو استخارہ کر دیں پلیز، مہربانی۔ شہباز احمد نام بتایا نا، ابھی استخارہ کروا دیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں نے اپنی بیگم کا استخارہ کروانا ہے، نام اس کا رخسانہ، والدہ کا نام زینب، لاہور سے بول رہے ہیں۔ اس کے نا یہ کندھوں پہ سارے جسم میں بوجھ رہتا ہے، دوائیاں بھی بہت استعمال کی ہیں، وٹامن والی ہے، وہ انجیکشن بھی لگوائے ہیں، یہ کندھوں پہ نا بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے اور پاؤں اس کے نا بہت جلن ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ حسنین بھائی وہم کے حوالے سے کیا وظیفہ ہے؟ اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں، وہم کسی چیز میں پڑ جاتا ہو بعض دفعہ، تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ بار بار ہر ایک چیز میں وسوسے آتے ہیں، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یا کسی اور کام میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وسوسوں سے آپ کی حفاظت رہے، اس کے لیے آپ نے جو ہے روزانہ کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ پڑھیں، اپنے دل پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ وسوسوں کا جو معاملہ ہے، وسوسوں کا جو مرض ہے، یہ ختم ہوگا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم، یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ صحیح۔ یا اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا یہ جو اب جو نفسیاتی جیسے مریض ہے، کوئی دماغی مریض ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے؟ دماغی مریض کے لیے تو الگ وظیفہ ہے۔ اچھا، یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، وہم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ۔ چلیں جی یہ وظیفہ، چلیں نفسیاتی مریضوں کے لیے، دماغی مریضوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں۔ دماغی مریضوں کے لیے جو ہے ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 بار پڑھ کر اس مریض پر دم کر دیا جائے، پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ الکریم جو دماغی مرض ہے، دماغ اگر کسی کے جو ہے کمزور ہو گیا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ الکریم بہت یہ فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کی جو دماغی مرض ہے، جن دماغی تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ جو وظیفہ ہے نا، ملفوظات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ملفوظات اعلی حضرت میں بھی لکھا ہوا، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، تو دماغی مریض، نفسیاتی مریضوں کے لیے بہترین یہ عمل ہے۔ آئیے ناظرین اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، کیونکہ میسیجز کافی سارے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کے ہم تمام ہی میسیجز شامل کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج یہ بیان کیے جا سکیں۔ کینسر کا روحانی علاج انہوں نے کہا ہے کہ وہ بتا دیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، یہ آیت مبارکہ 2022 مرتبہ
2022 مرتبہ یہ پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اور دوسرا یہ کہ ہاں دوائیوں پر بھی دم کر کے آپ نے یہ کھلانا ہے کینسر کے مریض کو، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، خون کی کمی بھی ہے، خون کی کمی دور کرنے کا درود پاک، جسمانی طور پر وائٹ سیل کم ہو جائیں، خون کی کمی ہو جائے تو درود شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض آپ اس کے 3 طریقے، ایک تو یہ کہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ تیسرا یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اب یہ جو پانی ہے یہ آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ شادی کو 8 ماہ ہو چکی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 1000 مرتبہ یا حی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، 13 سال عمر ہے، اس کو پورے جسم پر بہت زیادہ خارش ہے، بہت علاج کروایا مگر اثر نہیں ہو رہا۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے بھی پیے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ میرے بھائی کا نام ثاقب ہے، اور میرا بھائی جب پیدا ہوا تب سے میرے بھائی کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے اور ایک جگہ پر فوکس نہیں کر پاتا۔ یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پیدائشی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ تو دیکھیں اس کا ایک عمل ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر بھائی خود کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد، آپ ہو گئے، آپ کی والدہ ہو گئیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ انگلیوں پر دم کر کے بھائی کی آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے امراض جو بھی معاملات ہیں یہ سب بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے رشتے آتے ہیں، اور بالکل جب بات پکی ہونے والی ہوتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جو بھی وظائف بتاتے ہیں ان تمام کو میں نے پڑھا ہے، والدین بھی پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہوں، پلیز دعا فرما دیجیے۔ اگر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رشتوں میں جو بھی رکاوٹ ہیں اللہ پاک وہ دور فرما دیں، نیک صالح رشتے آپ کو عطا فرمائیں، جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہیں عافیت کے ساتھ اسباب بنتے چلے جائیں۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ میرے والد کا نام راشد ہے، میرے والد جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام اچھا نہیں چلتا، استخارہ بھی کر دیں، جادو بندش تو نہیں۔ تو دیکھیں والد صاحب کو کہیے گا کہ جب دکان پر جائیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان کی چیزوں پر یہ دم کر دیا کریں، اور باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو آپ نے 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو سالن بنے تو اس میں آپ ملا لیا کریں۔ گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جادو یا جنات کا مسئلہ ہے، 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں، شفا نہیں مل پا رہی، اللہ پاک کرم فرمائے۔ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، یہ 4 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی، تو یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، گھر کے تمام ہی افراد پر دم کریں، کیسا ہی جادو جنات کے حوالے سے مسئلہ کیوں نہ ہو اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو پا رہی، دعائے ابراہیم پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا میری بہن ہے وہ بول نہیں سکتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 4 آیات ہیں، 4 آیات یہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بولنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ بچی کے سامنے ذکر اللہ کریں، اللہ اللہ کہیں، درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں، ان مقدس کلمات درود پاک ذکر و اذکار کی برکتیں بھی الحمدللہ ملیں گی، بچی بولنا شروع کر دے گی۔ اور
یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھٹنوں میں اور میدے میں درد رہتا ہے. میدے کے حوالے سے تو وظیفہ بتا دیا گیا تھا. گھٹنوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ پڑھا کریں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے رشتوں کی بندش ہے یا نہیں. نام ہے ماریا، والدہ کا نام ہے شبانہ کوثر. یہ استخارے کے حوالے سے میسیج ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے اور ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا. کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہ گئے تھے. جی پہلے ان کے جوابات ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ہمارا استخارہ کیا تھا سعدیہ بی بی کا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارے میں جو ہے وہ جادو کا اشارہ ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی پنصورہ ہے، اس کا پیج نمبر ہے 191. اس کے اندر ہے شش کفل. یہ انہوں نے روزانہ رات کو پڑھ کر سونا ہے اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے. ہو سکے تو اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ جادو اگر مسلسل ہو رہا ہو کسی پر تو اثر نہیں کرتا، اور یہ جادو کی کارڈ کے لیے بھی بہترین عمل ہے. شش کفل ہے اور یہ پیج نمبر ہے 191 مدنی پنصورہ. یا آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور یہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ہو سکے تو اس کو پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ مکتبۃ المدینہ پر جو ہے ہارڈ کاپی میں آپ کو مل جائے گا. بڑا مشکل لفظ آپ نے ارشاد فرما دیا ہے، شش کفل، 6 تالے ہے نا. شش کہتے ہیں ناظرین، یہ فارسی کا لفظ ہے شش، 6، اور قفل کہتے ہیں تالے کو. یہ 6 تالے ہیں. یہ یعنی 6 تالوں سے مراد یہ کہ 6 مخصوص یہ دعائیں ہیں جو جادو، جنات، عملیات، اثرات، جو بعضوں کا جیسے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب سے حفاظت کے لیے یہ پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، بڑی کمال کی دعائیں ہیں. اچھا دعائیں اب یہ ہے تھوڑی طویل نا، اب آپ اور ہم پڑھ دیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. دفعہ یہ اگر اچھا ایک دفعہ پڑھنی ہے، مثلا ساری دعاؤں کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور یہ لکھ کر اپنے پاس رکھنا بھی. اگر بالفرض ان کے مخارج درست اسی میں سے اگر ہم فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہیں کتاب میں سے، ویسے لکھنے کا اس میں فرمایا گیا تو لکھنا ہی کارآمد ہوگا. ہاتھ سے یہ لکھنا ہے، فوٹو اسٹیٹ نہیں کروا نہیں چلے گا. اچھا ہاتھ سے لکھ کر پھر اس کے فوٹو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوٹو اسٹیٹ ہی ہوا نا. ہاتھ سے لکھ کر بھی اگر فوٹو اسٹیٹ کروا رہے، آسانی والی کوئی ایسی صورت یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض یہ کوئی نہ پڑھ سکے اور اس کے مخارج درست نہ ہو تو بہت آسان سا عمل ہے کہ جو جادو کی کارڈ بھی ہے اور اس کی عمل کی برکت سے جو ہے وہ جادو اثر بھی نہیں کرے گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور یہی لکھ کر جو ہے یہ اس کو محو کر کے پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کی کارڈ بھی ہو جائے گی. یہ محو کر کے یعنی دھو کر، اس کو دھو کر. صحیح ہے. اچھا جادو کا توڑ ووڑ بھی اگر جیسے خود کرنا چاہیں تو خود کر سکتے ہیں جادو کا توڑ، یا آنا پڑے گا اس کے لیے جادو کا توڑ کروانے؟ جادو کا توڑ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارا موجود ہے. آپ اس کو سمپلی میں آپ کو کہتا ہوں آپ یوٹیوب کی ہمارے پیج پر وزٹ کریں اور وہاں پر باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ ویڈیو کو دیکھیں اور اس کی ترتیب سے ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو جادو کا توڑ سے آپ کو ویڈیو ملے گی. انشاءاللہ وہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اچھا جی صحیح ہے. یہ طریقہ پھر مل جائے گا روحانی علاج کے سوال پر. بہت آسانی کر دی ہے الحمدللہ ناظرین آپ کے لیے کہ روحانی علاج کے بتا دیا جائے تو فرمائیں. ماشاءاللہ. آسمانی کلر کے دھاگا لیا جائے، اسکائی بلو، یہ دھاگا لیں، یعنی نیلے کلر کا. جی نیلے کلر کا، ڈارک نہ ہو، لائٹ جیسے آسمانی کلر کا ہوتا ہے. تو 11 عدد لینا ہے. ایک دھاگا جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، مریض کو جس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہو اس کو کھڑا کیا جائے بالکل اسٹریٹ، اور اس کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک دھاگا ناپ لیا جائے، اس کو توڑ کے رکھ لیں. پھر دوسرا دھاگا اسی طرح ناپ لیا جائے، تیسرا بھی. 11 دھاگے اس طرح ناپ کر اس کو پہلے ایک دفعہ فولڈ کیا جائے، پھر دوبارہ اس کو فولڈ کر لیا جائے. تو یہ 4 تہے ہو جائیں گے نا، 4 تہے ہو جائیں، مطلب ایک دفعہ فولڈ کیا پھر دوبارہ ڈبل تہے کر دیا، ڈبل تہے کر دیا اس کو. تو اب اس پر جو ہم نے 11 بار اس پہ گرے باندھنی ہے. 11 پہلے ایک گرے باندھیں گے، ہلکی سی اس کی گرے جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیں گے اور سورہ فلک پڑھ کے اس پر پھونک مارنی ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے. پھر دوسری تیسری اسی طرح 11 گرے باندھنی اور ہر گرے پر ایک بار. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا، کہ جب دھاگا ہوتا ہے نا اس پر پوری 11 گرہیں نہیں لگتے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے جی، اب ظاہر سی بات ہے قد چھوٹا ہے تو پھر دھاگا بھی چھوٹا ہی آئے گا کیونکہ قد کے حساب سے لینا ہے. اب دھاگے پر 11 گرہیں نہیں لگ رہے تو کیا گرہ کے اوپر سوتی دھاگا جو ہے نا ایک موٹا سا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا باریک ہوتا ہے. باریک کاٹن میں باریک والا اگر مل جائے نا تو اس پہ بآسانی گرے مکمل ہو جائے. اگر بالفرض جیسے نہیں لگے تو گرہ کے اوپر گرہ لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے. اور اگر بالفرض 11 پوری نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کے لیے پھر
शोभा दूसरे रूहानी अमल कर सकते हैं जी, ना। शोभा रूहानी इलाज के स्टॉल पर आए और कार्ड करवाएं इंशाल्लाह। सही है, माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आपको 3-4 चीज़ें जादू के हवाले से बयान कर दी, क्योंकि आजकल है ये लोगों के ज़हनों में आ रहा होता है। और वज़ाइफ भी आपको बताए गए, शश कुफ्ल 6 दुआएं पढ़ने के हवाले से मदनी पंसूरा में लिखी हुई हैं, इसमें से भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, फिर आपको जादू के तोड़ का मुकम्मल तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया। फिर साथ साथ एक और वजीफ़ा जादू के तोड़ के हवाले से वो भी आपको बताया गया, ताकि हर तरह से आपको बता दिया जाए। ये नहीं पढ़ सकते, अच्छा ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लें आप। ये भाई ये भी नहीं पढ़ सकते, ये अमल मुश्किल लग रहा है आपको, तो चलें आप ये पढ़ें, आप पढ़ें तो सही। चलो आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो आप आ जाएं, आपकी अपनी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दुनिया भर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी कर रही है। फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज किया जाता है, वज़ाइफ बताए जाते हैं, दुआएं बताई जाती हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे होते हैं। और पिछली दफ़ा तो कुछ मदनी बहारें दिखाई थी माशाअल्लाह। एक शख्स ने आकर ख़ुद अपने तासुरात दिए थे कि मेरी वालदा को कैंसर था, रिपोर्ट्स बाकायदा उन्होंने बताई थी कि ये आया था और अल्लाह की रहमत से ठीक हो गई। जादू जिन्नात के कुछ ऐसे मामलात ये मदनी चैनल के स्क्रीन पर ही बाकायदा दिखाए गए थे। किसी के घर में मसला था, खून के छींटे बाद औक़ात नज़र आ रहे थे। अच्छा, लग कर पाबंदी के साथ उन्होंने रूहानी इलाज करवाया, अल्लाह की रहमत से मसाइल हल हो गए। और ये वो चीज़ें, इसके लिए आपको रूहानी इलाज ही करवाना पड़ेगा जी। वज़ाइफ, दुआएं, आयत कुरानी, अस्माउल हुस्ना से रूहानी इलाज करवाना पड़ेगा। और आपकी अपनी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दुनिया भर में रूहानी इलाज कर रही है। अल्लाह पाक करम फरमाए। माह ज़ुल्हज शरीफ के सदके, इस हुर्मत वाले महीने के सदके अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब पर फजल फरमा दे। दुआओं के हवाले से भी कॉल्स भी थी, मैसेजेस भी थे। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ाए कराम, हमारे पीरो मुर्शिद और जो आशिक़ाने रसूल, जो मुसलमान हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। इस हुर्मत वाले महीने के सदक़े में हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह आली में कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। कर्जदारों को बारी कर्ज से खुलासी अता फरमा दे। जो मुसलमान जो मजलूम कैद में हैं उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। जो झूठे गलत मुकदमात में घिरे हैं रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा। जो बरसरी रोज़गार हैं उनकी भी रोज़ी में, रोज़गार में और हम सब के घरों में रिज़्क़ हलाल में बरकतें 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 अता फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, या शाफियल अमराज तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा दे। सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अस्माउल हुस्ना के सदक़े में, इसमें आज़म के सदक़े में सब पर अपना रहमो करम फरमा दे। सब पर अपना फजलो करम फरमा, सबके मसाइल हल फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेहिसाब जुर्म, देता हूँ तुझे वास्ता शाहे हिजाज का। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर। ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर। ये मर्ज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है।